مانیے کہ دوران گفتگو کوئی شخص بھی اٹھے نا اسپیشلی پیسے پھینکنے کے، ٹھیک ہے جی، اب بس جو ہے نا وہ گفتگو سماعت فرمائے، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی بات ہو تو پھر صرف ان کی بات ہو، صرف ان کی بات ہو، اور جب کہہ دو جی یار وہ منگتا نہیں ہونے دیتے تو پھر ادھر بندر بندہ کہیں دیکھے، اب پھر ادھر ہی ہیں، پھر جولی پھیلا دی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ پاک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو سنا ہے اگر اس در سے ٹھیانی بھی مل جائے تو نسلوں سے ختم نہیں ہوتی ہے، تو پھر ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، اس لیے بس آپ نے شفقت فرمانی ہے، کیونکہ جب کوئی دوران گفتگو اٹھتا ہے پھر مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ جب ان کی بات ہو رہی ہے حضرت اب نہ پھینکے کوئی، میں پہلے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے بہت کوفت ہوتی ہے اس سے، جب ان کا نام لیا جا رہا ہے بس انہی کا نام ہونا چاہیے، دوسرے معاملے نہیں سجتے یہ نہیں ججتے حضرت جی، اور دعا کریں کہ اللہ کرے ہماری اسٹیجوں کے انداز بدل جائے، ٹھیک ہے، ہمارے اسٹیجوں کے انداز بدلے، جب ان کی بات ہے بس پھر انہی کی بات ہوئی، پھر یہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، پر میں بھائی اپنا اپنا انداز ہے، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن اب اٹھنا نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ماشاءاللہ ایک باغ سجایا ہے مشائخ کا، ایک سے بڑھ کے ایک پھول اپنی خوشبو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ مرید ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یہ حضرت یہ فطرتاً ہے، جب سالک تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے نا پھر ایک وقت آ ہی جاتا ہے جب دل کہتا ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس ہر سالک بھی آتا ہے پھر دل کرتا ہے ہم لبے کی تھی، یہ فطرتاً ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، حضور بلے شاہ نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں کونگڑ جکل ہے سجنا وے ان شرما کانو رکھی، یہ فطرتاً ہے، ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے کہ جب کیف و مستی کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں، تو لکھے جب حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ یہ وقت آیا تو آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی حضور کوئی نظر فرمائیں کہ وصل ہو، ٹھیک ہے، کوئی نظر فرمائیں کہ وصل ہو، تو لکھا کہ شیخ خاموش رہے، آپ نے پھر دوسری بار عرض کی حضور دعا فرمائیں کہ وصل ہو، شیخ پھر خاموش رہے، تیسری بار پھر عرض کی حضور کو نظر فرمائیں کہ وصل ہو، حضرت پھر خاموش رہے، شیخ فرماتے ہیں میں اٹھ کے گھر آ گئے اور جو وظیفہ پیر و مرشد نے عنایت کیا تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور فرماتے ہیں وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں یہ خیال اٹھا ابو بکر تو بخیل ہے، اور فرماتے ہیں وہ وسوسہ مجھ پہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا گیا، اور فرماتے ہیں میں نے تسبیح نیچے رکھ کے نا خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر اگر بات دل میں اٹھی ہے تو ہمیں نہیں اٹھی کچھ تو ہے، اور فرماتے ہیں میں نے نیت کی خود کو نا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اگر یہ خیال جو دل میں آیا اس کی کیا اصل ہے، کہ آج جو بھی غیب سے آئے گا نا اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں، کہتے ہیں یہ کیا کہ میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا، کہتے اللہ کی کرنی 100 سونے کے سکے آ گئے، کہتے میں اٹھا اور جو وعدہ خود سے کیا تھا اس کے مطابق میں نکل کھڑا ہوا کہ کوئی ملے جس کو یہ میں 100 سونے کے سکے دے دوں، اور فرماتے آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں میرے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ہیں، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں کدی کدی تے کتے کتے جمدے جنید جنہ دا نام ہے، جنید مائیں روز تو نہیں پیدا کرتی ہے، اقبال بھی جب نعت لکھتے ہیں تو عرض کیا کرتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب ہیں، مائیں روز پیدا کرتی ہیں جنید، اب انجینئر کو نہیں سمجھ آ رہی تو ہم کیا کریں ہیں، نہیں اس کو سمجھ آ رہی تو ہم کیا کریں، وہ حضرت نائی سے نا خط بنوا رہے تھے تو فرماتے میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے، شیخ کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتا ہوں، کہتے میں نے وہ 100 سکے جا کے نا شیخ کی بارگاہ میں پیش کی اور عرض کی حضور قبول فرما لو، تو کہتے حضرت نے کلام نہیں فرمایا ذکر الہی کر رہے تھے، کہتے آپ نے آنکھ کے اشارے سے نا مجھے حکم دیا کہ یہ 100 سکے بطور اجرت جو حجامت بنا رہے ہیں اس کو دے دو،
تو فرماتے میرے دل میں خیال آیا حجام کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے، یہ 100 سونے کے سکے ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں 100 سونے کے سکوں دے دو، تو لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی، تو کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں 100 سونے کے سکے ہیں، تو جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے آپ فرما رہے ہیں 100 سونے کے سکہ دے دو۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر ہم نے کہا نہیں تھا تو بخیل ہے، تو یہ سونے چاندی چ پھنسے ہیں، یہ کہنا وصل جا ابو بکر وصل ابھی بڑی دور ہے، نکلیں اس سے، اس میں نہ پھنسیں، نکلیں۔ جب حضور نبی علیہ السلام کی بات ہے پھر حضور کی بات ہے، جو کہہ بھی دیا کہ وہ منگتا نہیں ہونے دیتے تو پھر کسی سے کیا مانگنا حضرت، پھر انہی سے مانگتے ہیں حضرت۔ اس لیے کوشش کریں حضرت ہمارے اسٹیجوں کی انداز بدلی حضرت، وہ ادب، وہ محبت، وہ ذوق، وہ شوق، وہ دوبارہ واپس آئے حضرت، تاکہ کوئی بھی آنے والا حضور نبی علیہ السلام کی محفل سے خالی نہ جائے، کیونکہ حضرت جی بہت کچھ معاف ہوتا ہے، بے ادبیاں نہیں معاف ہوتی ہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کریم ہے، اس لیے کوشش کریں اس کو واپس لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم دیکھ کے بڑا دل کٹتا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ امام مالک والی بات صرف سنانی ہے کہ اب حدیث پڑھا رہے تھے جو بچھو ڈنک مار رہا تھا، بس وہ سنانے کے لیے، عمل نہیں کرنا اس کو۔ نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، بھائی سارے بیٹھ گئے ہیں، نہیں بھائی حضور کا ذکر ہو رہا ہے، بس حضور نبی علیہ السلام، کرنے والا بھی اور سننے والا بھی ہے، نہیں بھائی میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں۔ ہاں بھائی اگر تجھے خواہش ہے تو پھر آتی تینوں گوری ڈور چھڑ دیں گے کہ تو نہ کی تو حضرت، وہ تو وہ دار ہے جس کی جو طلب ہے ملتا ہے۔ میں تقریباً 3-4 پروگرام چک اور ہر جگہ یہ صدا دی ہے۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، گیا کیا بلایا انہوں نے، خود کس کی ضرورت ہے جائے وہاں، فرماتے ہیں بلایا میں نے، حاضر ہوا، سلام پیش کیا، اب فرماتے ہیں 5 دن میں نے مدینہ طیبہ میں گزارے لیکن کچھ کھانے کو نہیں ملا، اور میں کہتا ہوں یہ بھی ان کی غیب سے تربیت، باقی مدینہ طیبہ میں نہ ملے، یہ لکھا کہاں ہے حضرت؟ وہ تو ایسا پاک دربار ہے، وہ تو ایسا سونا شہر ہے، بیٹھے دل میں خیال آنے کی دیر ہے چیز پھر فور سامنے پڑی ہوتی ہے۔ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے بات بھی سنائی، میں بیٹھا نا مسجد میں، اس کے بعد میں مسجد نبوی شریف کے اندر نہیں بیٹھا حضرت کبھی، بھائی جی کتے جا کے حضرت جی بہ رہنا، میں بیٹھا نا قرآن کریم پڑھ رہا تھا، دوست احباب آپس میں کسی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، ایک عربی والا قطر کا شخص نا، بالکل عربی، اسی طرح وہ سر پہ گاترا وغیرہ پہنا ہوا، لیکن اس نے بڑی نفیس اردو بولی میرے ساتھ آ کے، میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، میرے آگے ایک برتن کر کے کہتا ہے مولانا یہ آپ کے لیے دال آئی ہے، میں نے ایسے پیچھے بندہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، میں نے کہا حضرت آپ کو غلطی لگ رہی ہے، دال میرے لیے نہیں آئی، تو آگے سے مجھے مسکرا کر کہنے لگے حضرت ہمیں غلطی نہیں لگتی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے، میں نے ڈونگا پکڑ کے رکھ لیا، بحث کرنے کا کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، قرآن کریم پڑھ کے نا میں نے قرآن کریم کو رکھا الماری میں، اور وہ جو دوست پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے نا، میں ان میں جا کے بیٹھا، ڈونگا رکھا، میں نے کہا چلو اٹھو باہروں جا کے روٹی لئیے تو دال نہ روٹی کھائیے، دال آئی، انہی میں جو احباب تھے نا بیٹھے ہوئے شخص، دوست کہنے لگے وہ دال آ گئی ہے، میں کیوں کی ہوئے، کہتا میں بیٹھے ہی سوچ رہا تھا یار گوشت کھا کھا کے دل لگ گیا کہ تو دال نہ پی، تو ایسی بارگاہ ہے، وہ تو ایسی بارگاہ، میں تو اپنے حکمرانوں کے آگے بھی رو رہا ہوں، او بندے خدا کے، اللہ تمہیں عقل دے، تو کبھی امریکہ چلا جاتا ہے مانگنے، کبھی تو IMF مانگنے چلا جاتا ہے، کبھی تو ورلڈ بینک مانگنے جاتا ہے، کبھی جھولی لے کے مدینہ طیبہ بھی تو جانا ہے، کیوں نہیں جاتا؟ کیا IMF سے مانگنا جائز ہے؟ کیا ورلڈ بینک سے مانگنا جائز ہے؟ حضور سے مانگنا نہ جائز ہے؟ جہاں جھولی لے کے وہاں جا کے سچا ہو کے معافی مانگ، جو ہو گیا یا رسول اللہ علیہ السلام معافی عنایت فرما دیں، آج کے بعد اس طرح نہیں ہوگا، اور میرا دعویٰ ہے حضرت اگر وزیر اعظم پاکستان نے آ کر اگلی تقریر یہ نہ کی تو میں جرمدار ہوں، اور تقریر میں صرف ایک ہی بات وہ آ کر کہے گا، وہ کیا؟ بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، ہاں حضرت جی، لیکن اعلیٰ حضرت نے بات کر دیا، فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 5 دن کچھ نہیں ملا، وہ واقعی ان کے منگتے تھے حضرت، وہ واقعی تو ان کے منگتے تھے، ادھر ادھر وہ یہ وہ قطن نہیں،
کہتے میں نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ حاضر ہوا اور جا کر عرض کی یا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا. اور کہتے ہیں یہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے آ کر سو گئے. کہتے ہیں اب خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوں اور سوتے سے آ کر مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا رضی اللہ تعالیٰ. اور سنیوں ہمیں تو اللہ نے داڑھی بڑے عطا کی تو چلے ہو کسی در تے چوری پھیلا دو مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہنا خالی اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہیں. اور قربان جاؤں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا کہنا. لیکن کوائے بھی تو نہ میرے بزرگ آپ کی عمر تقریباً 100 سال ہوئی. آپ اکثر یہ بات سنائے کر سبق بھی ملے گا اور بات کا مزہ بھی آئے گا. آپ فرمایا کرتے تھے ایک سکھ نا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا گیا. بارش برسی تھی کچا راستہ تھا. جب گیا نا تو گڈھا خالی تھا گزر گیا کیچڑ میں. جب واپس آیا تو گڈھے پہ لکڑیاں پڑی تھی وزن تھا نہیں گزرا گیا گڈھا پھنس گیا. پہلے تو خود ہی دوڑ لگایا بیل کا چھڑیاں ماری بڑا کچھ کیا بیل نہیں حرکت میں آیا. اب گرو نانک سے لے کر گرو گرویند سنگھ تک پہیے کو ہاتھ ڈالا. پہلے یا گرو نمبر 1 یا گرو نمبر 2 یا گرو نمبر 3 یا گرو نمبر 4 کہاں سے آنا تھا کچھ بھی نہیں ہوا. بڑا مایوس سا کھڑا تھا دن ڈوب رہا تھا. ظاہر انسان تھا نہ لکڑیاں چھوڑ کے جانے کو جی چاہے نہ بیل چھوڑ کے جانے کو جی چاہے نہ گڈھا چھوڑ کے جانے کو جی چاہے. جان اپنی بھی پیاری تھی. ایک قدم آگے بڑھے پھر واپس آئے پھر آگے بڑھے پھر واپس آئے. اتنی دیر میں کیا ہوا ادھر سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. تو یاد رکھنا حضرت جی جو بھی مولا علی کا ملنگ ہوگا اس کا دل بڑا نرم ہوگا. وہ ہلکا ہے یاراں تو برے شم کی طرح نر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہے. دیکھا رات پڑ رہی ہے تنی تنہا لیے کھڑا ہے. آگے پوچھتا ہے سردار جی جاندے نہیں ہے تعصب کہا جائے ملنگا اپنا کام کر جائے ایویں نہ میرا ٹائم ضائع کر. اس نے کہا کام تو میں اپنا کروں گا تسی کیوں نہیں جان دے سردار جی. ٹگا ہے گڈھا ہے لکڑیاں نے اپنی جان ہے دن ڈبڈے ایویں کو آ لے گا جی ایویں کو آ پڑے گا جان گواؤ کیوں نہیں جان دے. غصہ آ گیا. اس کو کہتا ہے ملنگا میری باڈی ویکھی ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا میرے جو تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے نے اور میرے کو گڈھا نہیں لیا میرے یہاں گروہاں کو نہیں لیا میرے ٹکے کو نہیں لیا تینوں ایویں دس کے اپنا ٹائم ضائع کر. اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے. میں نے کہا ادھر سائڈ پہ کر کے نا اس نے ڈالا گڈھے کے پہیے کو ہاتھ. گرو تو سچا ہے ہی تھا آگے مرید بھی سوچا تھا. اس نے ڈالا ہاتھ پہیے کو دی صدا حضرت نعرہ حیدری گڈھا باہر بڑا شرمسار ہوا. ابھی 10 بیٹھا وہاں ٹگے کو نہیں نکلے گروہاں کو نہیں نکلے تو میرے کو نہیں نکلے تیرے ایک ہی گرو نے کڑ چھڑے ہیں. اب کیا کہوں اس کو. تو بڑا سوچ کے نا کہتا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے ہی نے بس ذرا کھوبے دے پیڑے ہیں چلے گئے ساڈے تے کھوبے دے بھی چنگے نہیں. لیکن بات وہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سا راہ دکھائیں کسی کوئی راہ روے منزل کوئی قابل ہو تو شامیں کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں آج بھی میں یہی سبق دے کے کیونکہ میں نے سیالکوٹ کے لیے بڑا لمبا سفر کرنا ہے صبح جمعہ بھی میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. ہاں یہی سبق میں دوں گا. وہ کیا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ چینی نہ ہماری سرگیاں ہم سے معمول بن گیا 1 بجے تک 2 بجے تک جاگو سسی ستی یار گوایا کتے تو بھی نہ سو جائے جدو جاگن دا ویلا آندا بھی سارے سو جائیں پاکاں لوکاں نوں کٹ کے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلا ہی دربار محمد عربی دا کھلا ہے در آج بھی کھلا کھلائے بھی تو صحیح ہے. کیا اعلیٰ حضرت نے سبق نہیں دیا تھا بھول گئے. امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. کیوں آج امت کا رشتہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. حضور نبی علیہ السلام
کیوں کمزور پڑ رہے ہیں؟ کیوں ہم نے لو لگانی چھوڑ؟ کیوں کیا حضرت عرض نہیں کرتے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا ہے؟ کیوں ہم نے لوگوں کی جیبوں پہ نظریں لگا لی ہیں؟ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گئے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الخیر عبد علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں میں سو گئے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ کہتے ہیں آنکھ کھلی تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے ابو الخیر تو سویا؟ دیکھ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ کہتے جب میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں؟ یار غار و یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب بیٹھے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب بیٹھے۔ کہتے میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، بوسا لیا، تو حضور نبی علیہ السلام نے مجھے آگے سے ارشاد فرمایا، اے ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے پھر روٹی کھا۔ کہتے نبی علیہ السلام نے مجھے خواب میں روٹی عنایت فرمائی۔ کہتے میں نے بیٹھ کے کھانی شروع کر دی۔ کہتے پہلے بھی بڑی کھائیں، بعد میں بھی بڑی کھائیں، لیکن اس جیسی روٹی نہیں کھائی کبھی۔ کہتے اب خواب میں ہی نا میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہوں۔ کہتے مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، آدھی کھائی تھی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی۔ تو کہتے ہیں آنکھ کھل گئی، خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ۔ کہتے جب خواب سے بیدار ہوا تو آدھی راتی روٹی ہاتھ میں موجود تھی، آدھی روٹی ہاتھ میں موجود تھی۔ اور کہتے دوسرا کرم ان کا یہ تھا کہ جو انہوں نے پاس بٹھا کے کھلوائی تھی اس کا بھی ذائقہ منہ میں موجود تھا۔ ہاں محنت کریے، محنت کریے، ہاں جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرنی کھلا دربار محمد در ادھر جی تم تو سارے امتی بیٹھے ہو نا نبی علیہ السلام کی، اور قربان جاؤں ان کی شفقتوں کا کیا کہنا ہے۔ یہ کتاب ہے ماشاءاللہ، بزرگ بیٹھے ہیں، شاید کسی کی نظر سے گزری ہو، قبلہ منظور احمد صاحب ساہیوال شریف جامعہ فریدیہ، ٹھیک ہے، یہ حضرت کا وصال ہو گئے۔ آپ نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی مدینۃ الرسول علیہ السلام۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام آپ نے کتاب میں حاجی اسماعیل لکھا ہے۔ اور فرماتے انہوں نے مجھے بیان کیا کہ میں حج کے لیے گیا، اور جب حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوا نا، تو کہتے ہمارا جو کمرہ تھا نا، اسی کمرے میں ہمارے ساتھ ایک سیاسی شخصیت بھی تھی، بیوروکریٹ لیول کی شخصیت۔ کہتے ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے ہوٹل کا کمرہ کھلا ہوا تھا، تو کہتے کیا ہوا؟ ایک مدینہ طیبہ کی بلی اندر آ گئی ہے۔ وہ تو پھر بلی تھی، ہمارے بڑوں نے تو مدینہ طیبہ کے کانٹوں کو بھی چوما ہے حضرت جی۔ اور فرماتے اس وقت جو تھا محبت کا غلبہ ہوا، ہم نے بلی کو پیش کر دیا۔ کہتے اس نے بھی محبت فرمائی کہ ہمارا پیش کیا قبول کر لیا۔ کہتے اگلے دن وہ بلی پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، چھٹے دن پھر آئی۔ کہتے وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا، انہوں نے ارادہ کر لیا وہ اس بلی سے جی لگا بیٹھے، اور ارادہ کیا کیا کہ جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان لے کے جاتے۔ ظاہر سیاسی شخصیت تھے، سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، ایک بڑا زبردست سا پنجرا بنوایا اس کے لیے۔ جب روانگی تھی نا پاکستان صبح، اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ جب رات کو وہ شخص سوئے نا، وہ سیاسی شخصیت، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مقدر جاگ اٹھے، ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ بلی حضرت جی، بھائی آپ تو امتی ہو حضرت جی، آپ کسی کے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں تھے، تب بھی وہ آپ کے لیے رویا کرتے تھے حضرت جی۔ میں آپ کو بلی کی سنا رہا ہوں، میں آپ کو بلی کی سنا رہا ہوں۔ فرمایا حاجی جس طرح تو آیا تجھے اللہ لے بھی جائے، بس اتنا کرنا میری بلی نہ لے کے جانا۔ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، وہ حاجی آگے سے عرض کرتے ہیں اے محبوب خدا علیہ السلام، آپ کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی مہربانی فرمائے مجھے بلی لے جانے کی اجازت عطا فرما دیں۔
آگے سے منظور احمد صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب مدینہ الرسول علیہ السلام میں، حضور نبی علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا، او حاجی مجھے کس طرح اجازت دے دوں بلی لے کے جانے کی؟ 4 راتیں گزر گئی، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ کرتی رہتی ہے، حضور کرم کرو مدینہ چھڈون لگا دے، آئے اور چلے ہو بلیاں روڑ دے نہ نواز دے، اور تم رو گے تو نوازیں گے نہیں؟ لیکن کیا ہوا حضرت جی، رو نہیں چھوڑ دیا ہم نے نہیں حضرت جی، رو سرگیاں منگو، پھر اپنے اللہ کو سرگیاں منگو حضرت جی۔ اب ضرورت ہے پاکستان کو حضرت جی، اب بھی اگر ہم نے ہوش میں نہیں آنا تو مجھے بتاؤ ہم نے کب ہوش میں آنا حضرت؟ اور چلے ہوئے انہوں نے تو پتہ نہیں چولیاں پانی پچھانیاں نکلی، آؤ تم اور میں بچھاتی ہوں حضور نبی علیہ السلام کی برکت میں، اور عرض کرتے ہیں حضور آپ کا پاکستان جس کے لیے اقبال نے لکھا تھا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آؤ حضرت جی، آج وقت ہے، آؤ آج وقت ہے، ٹھیک ہے جی، اس وقت کو ضائع نہ کرو حضرت، اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اگر کوئی سخت بات کر گیا، یہ میرے جذبات ہیں، میں اپنے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری اور عرضی ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے احباب بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا حضرت ایسے کلام نہ پڑھے جائیں جس سے اہل سنت کا وقار مجروح ہو۔ جن کلاموں میں شک ہے، جن کلاموں میں شبہ ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت۔ شاید اس کی کوئی تعویل ہو، میں حاضر ہوں، مجھے ضرور اس کی تعویل سنائی جائے۔ علی بادو محمد دا کو ویر و خاصا، مشائخ بیٹھے ہیں، عوامی اہل سنت، میں آپ سے سوال کرنے لگا کہ حضرت جعفر طیار حضور نبی علیہ السلام کے ویر نہیں؟ کیا حضرت عقیل بن ابی طالب حضور نبی علیہ السلام کے ویر نہیں؟ کیا فضل بن عباس حضور نبی علیہ السلام کے ویر نہیں؟ کیا حضرت سیدنا قسم حضرت حضور نبی علیہ السلام کے ویر نہیں؟ میں گزارش کروں گا حضرت ایسے جملے اپنے اسٹیجوں پر نہ پڑھو حضرت، یہ بہت تکلیف دے ہمارا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو۔ میں نے ایک دن پہلی جگہ بھی یہ درد رویا، مجھے کسی نے کہا نہیں حضرت یہ اس کی تعویل ہو سکتی ہے، میں نے کہا جناب آپ تعویل فرمائیں اس کی۔ نہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ کسی سے نہیں ہوا۔ میں حضرت نہ کسی سے ہوا ہے نہ کسی سے ہونا ہے، لیکن کیا حضرت جعفر طیار نے بازو نہیں کٹوائے حضور نبی علیہ السلام؟ میں گزارش کروں گا حضرت اپنے اسٹیجوں پر ایسے کلام نہ پڑھو، حضور نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو نہ دکھاؤ حضرت۔ ہاں، علی جیسا تو کوئی نہیں حضرت، لیکن حضرت جعفر طیار بھی میرے نبی علیہ السلام کے ویر ہیں۔ نہ اس طرح کرو، یہ سر عام حضور نبی علیہ السلام کے ویروں کا نہ انکار کرو۔ یہ حضرت عقیل بن ابی طالب بھی ویر ہے میرے نبی، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس بھی میرے حضور کے ویر ہے۔ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے مشائخ بیٹھے ہیں، حضور ادب نہ حضرت، خدا کا واسطہ نہ کرو، سنیو خدا کا واسطہ نہ کرو۔ مولا علی کی شان کے لیے بڑے بڑے سونے کلام موجود ہیں، کیوں ہم ایسے کلام پڑھے کہ جس کی وجہ سے قلب مصطفیٰ کو تکلیف ہوا؟ میں اگر غلط ہوں کوئی مجھ کے مجھے روک سکتا ہے کہ بھائی آپ بات غلط کر رہے ہیں۔ حضرت جی میری آپ نے تیار یار تو بازو کٹوائے ہیں، اس ہاتھ میں جنہ تھا کٹ گیا، اس ہاتھ میں لیا کٹ گیا، جنہ گردن میں لے لیا، یار میرے حضور کے ویر ہیں حضرت جعفر۔ خدا کا واسطہ میں ایک طالب علم ہوں، یہ میرے اندر کا دکھ ہے، مجھ سے نہیں رہا گیا ہے، خدا کا واسطہ ایسے کلام نہ پڑھو، اس سے اہل سنت کا وقار مجروح ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین گرامی معزز حاضر